ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ کسی بھی معاہدے میں امریکی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی تیز کر سکتا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ جنگ ختم تصور نہیں کی جا رہی، افواج مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرامی نیا کا سخت بیان۔ ترجمان کے مطابق ایران نے جنگ بندی کو حتمی خاتمہ نہیں سمجھا اور مکمل جنگی تیاری برقرار رکھی گئی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں کارروائی کے دوران زمینی افواج نے فوری ردعمل دیتے ہوئے دشمن کی دراندازی ناکام بنائی۔ فضائی دفاعی نظام نے 170 سے زائد ڈرونز اور 16 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جنگ کے دوران ایرانی فضائیہ نے مختلف علاقوں میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان کے مطابق بحریہ نے بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے اور امریکی جنگی جہازوں کو قریب آنے سے روکا گیا۔ مزید کہا کہ تمام یونٹس مکمل تیاری کے ساتھ نئے اہداف پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ CNN کے دعوے کے مطابق، امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق، دونوں ممالک کی بات چیت کا محور یہ ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹول ٹیکس کے بغیر کھولا جائے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات کی جائے، جبکہ صدر ٹرمپ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے پر بدستور قائم ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوئم کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں شائع، امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق سخت موقف اپناتے ہوئے کہا، ایران کو فوجی اعتبار سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بادشاہ چارلس بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ تاریخی رشتہ اجاگر کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اعلان آزادی نے خود حکمرانی اور انسانی آزادی کی نئی تاریخ رقم کی۔ 1776 میں سیاسی علیحدگی کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کا ثقافتی اور تاریخی تعلق ناقابل شکست رہا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ دونوں ممالک آج بھی قریبی اتحادی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ فائرنگ کے واقعے کو بنیاد بنا کر وائٹ ہاؤس میں تقریباً $400 ملین مالیت کے نئے بال روم کی تعمیر پر زور دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس واقعے کے بعد سیکیورٹی انتظامات پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، جنہیں ٹرمپ نے اپنے پہلے سے زیر غور منصوبے کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ تقریبات کے مقامات سیکیورٹی کے اعتبار سے ناکافی ہیں اور جدید خطرات کے پیش نظر ایک خصوصی طور پر محفوظ جگہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مجوزہ بال روم میں بلٹ پروف شیشہ اور غیر معمولی حفاظتی انتظامات شامل ہوں گے، جو عام تقریباتی ہالز میں ممکن نہیں ہوتے۔ ٹرمپ کے مطابق حالیہ واقعے کے بعد اب یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک جدید اور محفوظ بال روم کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے۔